گل صاحب، اس وقت سب سے پہلے اگر ایران تہران کا منظر دیکھا جائے اور جب یہ دیکھا جائے کہ قم کے اندر بھی لے جایا جائے گا، نجف و کربلا کے اندر بھی لے جایا جائے گا، مشہد میں امام رضا کا جو مزار ہے وہاں پہ انہیں سپرد خاک کیا جائے گا، اور پھر ہم وہ آنکھیں دیکھ رہے ہیں جو بزرگ ہیں، بارش ہیں، لیکن وہ جب رو رہے ہیں سینوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، حالانکہ 125 سے زائد دن بیت چکا ہے، اور اس کے باوجود اس طرح کے مناظر جو دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو یہ کیا پیغام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر صاحب، آپ کو اور ناظرین کو السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ یقیناً آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت اشعار پڑھے، میں اس پہ آپ کو تحسین پیش کرتا ہوں، اور اشرف صاحب کے لیے بھی جنہوں نے یہ سارا لکھا تو یقیناً ہمارے دلوں کو گرمایا۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس ٹائم پہ رکت آمیز مناظر، وہیں مجھے حوصلہ، ہمت، بہادری اور جفاکشی بھی نظر آ رہی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ایک لیڈر نے، جو عوام کا لیڈر تھا، جس نے بوریا نشینی کی زندگی کو ترجیح دی، جس نے شہادت کو سب سے پہلے قوم سے پہلے گلے لگایا، جس نے عملی طور پر قربانی دے کر ثابت کر دیا کہ لیڈرشپ پہلے۔ اب دیکھیے، جب بھی تاریخ کے اندر ایسی لیڈرشپ آتی ہے، لوگ ان کے پیچھے ریلی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے قرون اولیٰ کے مسلمان جو تھے، انہوں نے قربانیاں خود دیں۔ آپ حضرت بلال حبشی کا دیکھیں کہ کیسی قربانیاں تھیں۔ آپ اسی طریقے سے انبیاء اور پیغمبران کی دیکھیں، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں کہ جس طریقے سے خندق کے اندر 2 پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بندھے تھے، اور صحابہ کرام ایک باندھ کے بیٹھے تھے۔ یہ جب لوگوں نے منظر دیکھے کہ جو ہے نبیوں کے نبی، وہ 2 پتھر باندھ کے بیٹھے ہیں، تو پھر لوگوں کی وہ بھوک جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہ ہے وہ بات۔ تو یہ جو مسلمانوں کی ایک سنہرے روایات ہیں، جو کہ میرے خیال میں اب ہم نے اس کے اندر، میں یہ نہیں کہوں گا وہ کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ہم فالوور تو وہی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے۔ اور پھر انہوں نے خود، یعنی کہ کوئی نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کہیں آپ نے یہ کوئی خبر پڑھی کہ آیت اللہ علی خامنائی کے اتنے اثاثاجات ہیں، اتنے بینک بیلنس ہے، اتنے انہوں نے جو ہے وہ محل بنائے، اتنے ان کے جو ہے وہ لندن میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پراپرٹیاں ہیں، تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ایران میں نہیں ملے گی تو باقی جگہ کو تو چھوڑ دیں۔ اور یہی آیت اللہ خامنائی کی بھی۔ گل صاحب، کیا کبھی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو کتنی بار ہوئی؟ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو واقفیت حاصل نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک 3 4 5 مرلے کا ایک مکان تھا، اور اسی مکان میں وہ ساری زندگی رہائش پذیر رہے، اور جب ٹارگٹ کیا گیا تو وہ اسی مکان کے اندر موجود تھے، کسی بنکر کے اندر موجود نہیں تھے، یا کسی وار روم میں موجود نہیں تھے۔ تو آپ کے ذاتی تجربات اور مشاہدات کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ملاقات تو بہت ہی جو ہے وہ خوشگوار، یادگار، اور میرے خیال میں بہت ہی سبق آموز بھی تھی۔ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا۔ بڑے مدبر، بڑے باروق اور بہت ہی شفیق شخصیت کے وہ مالک تھے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک جہادی سوچ کے مالک تھے، اور عملی طور پر اس کو پریکٹس کرتے تھے، اور اس کو بلینڈ کرتے تھے ریلیجس تھاٹس کے ساتھ۔ یہ بڑی خوبی ہوتی ہے لوگوں کی۔ اور پھر ایک دانا شخصیت، ایک ہوتے ہیں نا لوگ نالجبل ہوتے ہیں، نالج ہونا ایک اور بات ہے، وزڈم ہونا ایک اور بات ہے، یعنی کہ جو، لیکن اس سے اوپر آتی ہے بصیرت، صاحب بصیرت ہونا۔ اور بصیرت اللہ کی دین ہوتی ہے، ہر آدمی بصیرت سے نوازا نہیں جاتا، اس لیے وہ صاحب بصیرت بھی تھے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اچھے مسلمان میں نے پایا۔ ان کے اندر کوئی مذہبی تفریق نہیں تھی، اور کم از کم میری نظر سے نہیں گزری کہ انہوں نے کوئی مسلکوں کا ذکر کیا ہو۔ انہوں نے اتحاد کی بات کی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ صرف یہ بھی نہیں کہا انہوں نے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ اور دیکھیں، انسانیت کا پیغام تو اسلام دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین
تو یہ جو پیغام ہے پھر انہوں نے خطوط لکھے یورپ کے اور دیگر کے ممالک کے نوجوانوں کے نام پہ، جس میں کردار کے اوپر بات کی گئی، کردار پہ بڑا زور دیتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ آج جو ان کی قوم کھڑی ہوئی اس کے اندر اس کردار کی، یہ کیونکہ گفتار کے غازی نہیں تھے، یہ کردار کے غازی تھے، اور جب شہادت لی تو کردار کی وجہ سے لی۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ نے فرمایا وہ بالکل ایسا ہی ہے، 5 مرلے کا وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور اس گھر کے اندر جو ہے وہ بالکل جیسے مطلب کتابیں ہی زیادہ وہاں پڑھی ہوتی تھیں، اور ساری دینی جو علوم تھے وہ بہت بڑے مطلب عالم تھے، بہت بڑے، ہی واز اے گریٹ اسکالر انڈاؤٹیڈلی۔ لیکن ان سب کے اندر جو بات ایک اہم تھی وہ یہ تھی کہ جو ان کا ایک سلسلہ تھا وہ اتنا مضبوط نظریہ تھا کہ وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، کیونکہ ہی ہیڈ گاٹ نتھنگ ٹو لوز، ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ میری فیکٹریاں ہیں، میری ملیں ہیں، میرے پلاٹ ہیں، میرے غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا، مجھے اس چیز کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اس گھر سے باہر نکلیں کیونکہ آپ ٹارگٹ ہیں دنیا کے، تو انہوں نے کہا کہ یا تو پورے ایران کو جو ہے وہ بنکر میں اور سیف ہاؤس میں ڈالو، اور یا پھر میں اسی گھر میں رہوں گا، اور پھر انہوں نے شہادت کو ترجیح دے دی اپنے آل اولاد کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور پتہ نہیں میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں کیسے اپنے جذبات کو قابو کر رہا ہوں۔ بلیو یو می کہ میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میرے ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا۔ میں نے نہیں وہ مسلمان دیکھے، لیکن آج کی دنیا کے اندر یہ باتیں کچھ عجیب سی محسوس ہوتی ہیں۔ اب میں پروٹوکولز اسی ضمن کے اندر گل صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے بہت سارے لوگوں کی اسیسینیشنز دیکھی ہیں، ان میں بہت بہت بڑے ناموں کی بھی اسیسینیشنز دیکھی ہیں۔ اس کے اندر اگر پورے مشرق وسطیٰ میں یا وہ عرب ممالک جہاں پہ ان کی مقاومت اور مزاحمت کو زندہ کیا گیا، جس جنرل نے کیا قاسم سلیمانی، ہم نے ان کی اسیسینیشن بھی دیکھی، ہم نے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسیسینیشن بھی دیکھی، ہم نے حماس کے سربراہوں کی پے در پہ اسیسینیشنز بھی دیکھی ہیں، لیکن ان کے جب جنازے ہوئے یا تدفین ہوئی یا اظہار تعزیت ہوا تو چہرے بجھے ہوئے ہم نے ضرور دیکھے، ہم نے افسوس ضرور دیکھا، ہم نے غصہ ضرور دیکھا، لیکن یہ والا منظر نہیں دیکھا۔ ہم رفتہ رفتہ بہت سارے، اب دل کے حال تو یا تو وہ بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے، ہم نے چہروں سے افسردگیاں بہت سارے مواقعوں پہ دیکھی ہیں، لیکن اس طرح کی ہچکی بند جانا، جو عام لوگ ہیں ان کا رونا، ان کا سینے کو پیٹنا، سینے پہ ہاتھ رکھنا، آنسوؤں کا جاری ہونا، اور پھر بڑے بڑے رہنما جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ایران میں فائز ہیں وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ یہ نمائشی نہیں ہے، یہ جو تاثرات ہے اور یہ جو قلبی لگاؤ ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں نا، یہ روحانیت کے اندر آتا ہے، یہ روحانی نظریاتی لگاؤ ہے، ایسا جیسے وہ اصل میں لوگوں کے دلوں میں بس گئے تھے، اور لوگ ان کو اپنا بڑا اور اپنا فیملی ممبر گرداننے لگ گئے تھے۔ یہ وہ وجہ تھی رکت کی، یہ وہ وجہ تھی ہچکیوں کی، یہ ان آہوں اور بکاؤں کی یہ وجوہات ہیں۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات، آپ نے جتنے کے بھی یہ نام لیے میں سب سے ملا ہوں، اور بڑے ہی با کردار لوگ تھے، یہ حقیقت ہے۔ قاسم سلیمانی صاحب کی تو ابھی بھی 1 درجن کے قریب انگوٹھیاں میرے پاس پڑی ہیں جو انہوں نے مجھے تحفۃً دی تھی، اور مجھے وہ بڑی دیر تک سمجھاتے رہے، پہلے وہ ایک لمبا قصہ ہے بہرحال۔ لیکن میں آپ کو گزارش یہ کروں کہ یہ جو وقت ہے، کیونکہ لوگوں نے ایک تو محرم الحرام کا بابرکت اور پاک مہینہ، اور اس کے بعد ان کی تدفین کا ہونا، اور لوگ، آپ کو پتہ ہے محرم میں پہلے بھی جو آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، پہلے ہی رنجیدہ، اوپر سے پھر میت کے مناظر، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مزید، اور پھر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 125 دن، دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جیسے ہی انسان اللہ کے سپرد ہو جائے تو پھر جو جسد خاکی ہے اس کو زمین دھرتی ماں کے سپرد کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو لیکن پھر یہ ایک قربانی ہے، ایران قوم کی قربانی ہے، اس شخصیت کی قربانی ہے،
اور پھر یہ اس وجہ سے اس کو ایک ایونٹ بنایا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ ایران ایک فاتح قوم کے طور پر اور ایک مضبوط اعصاب والی قوم پر، اور خاص طور پہ جنہوں نے خوف کے بت توڑ ڈالے، جن کو یہ بھی معلوم ہے کہ قاسم سلیمانی صاحب کا جب سالانہ کرمان شاہ کے اندر کیا گیا تو دھماکہ کر دیا گیا اور 350 سے زیادہ لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب یہ وہ جو مناظر ہے نا، جو اب لوگوں کا یہ خوف اتر گیا، 1.5 سے 2 کروڑ کے قریب، یعنی کہ آلموسٹ جو 1/5 آف دا پاپولیشن ہے اس ٹائم پہ، وہ ایران کے اندر سراپا احتجاج ہے، غم کے اندر تو سارے ہی ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن جو باقاعدہ وہاں اپنے لیڈر کو ٹریبیوٹ پیش کرنے آئے۔ اور پھر محرم الحرام کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو میری کیونکہ ایران میں بات چیت ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو واقعہ کربلا کتابوں میں پڑھا، لیکن یہاں ہم نے قربانی کا عنصر دیکھا اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ، ہوش و حواس کے ساتھ۔ یہ جو ایک 50 سال کے اندر قوم کی کردار سازی کی گئی، ایک قوم تیار کی گئی جن کو اس کے لیڈرشپ کے اوپر یہ اعتبار ہے کہ یہ جو کہتا ہے میرے دل کی بات کرتا ہے۔ وہی قائد اعظم رحمت اللہ، کیا بڑے آدمی تھے کہ جب انہوں نے، ایک وہ بابا تھا بالکل ان پڑھ تھا، اس نے کہا، پنجابی تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو جو لیڈر ہے یہ تو تقریر انگریزی میں کرتا ہے۔ اس نے آگے سے جواب دیا، مینوں نہیں پتا کس وچ گل کردا ہے، پر جیڑی بھی گل کردا ہے میرے دل دی گل کردا ہے۔ یہ بات